سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس چیز سے محبت رکھیں، خدا سے یا خدا کی چیزیں یا دنیا سے۔ یہ پہلا کرنتیوں کا خط ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ یہ پہلا کرنتیوں کا خط ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ مسیح نے فرمایا تھا کہ ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف دنیا ہے۔ اور جو چیزیں آسمان پر ہیں، جو ہمارے لیے تیار ہیں، آسمانی گھر، ان کو دوسرے لفظوں میں آسمان کی بادشاہی بھی کہا گیا۔ یوحنا استواگی بقول متی رسول کی انجیل مقدس کا 3 باب غالباً 2 آیت، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر رسول اعظم، استاد عظیم، ربی اول خداوند یسوع مسیح، متی کی انجیل مقدس 4 باب آیت نمبر 17 میں انہوں نے کہا، جب انہوں نے منادی شروع کی تو انہوں نے بھی یہی کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آج صبح جب میں اپنے واش روم میں تیار ہو رہا تھا تو خدا نے مجھے یہ کلام دیا کہ آج یہ ریکارڈ کرانا ہے کہ ہم ایماندار کس چیز کو آگے رکھیں، آیا کہ دیکھی ہوئی چیزیں جو فانی ہیں یا اندیکھی چیزیں جو ابدی ہیں۔ مسیح نے کہا، میں آسمان کی بادشاہی کو کس کے ساتھ شبیہ دوں؟ انہوں نے تشبیہ بھی دی اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایک چھپے ہوئے خزانہ کی مانند ہے۔ ایک ساہوکار جس کو خزانوں کی تلاش تھی، جب اسے پتہ چلا کہ وہ خزانہ فلاں کھیت میں ہے، مسیح فرماتے ہیں اس نے جا کر اپنا سب کچھ بیچ ڈالا ایک چھپے ہوئے خزانہ کے لیے، اور یہ ہے خدا کی بادشاہی، آسمانی بادشاہی، جس کو ہمارے مسلم بھائی عرف عام میں جنت یا بہشت کہتے ہیں۔ اے ایماندارو، اے سننے والو، آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف خدا کی چیزیں ہیں، نہ مٹنے والی، ابدی، دوسری طرف اس جہان کی چیزیں ہیں، فانی چیزیں۔ ہم کس کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کو کس کے ساتھ تشبیہ دوں؟ وہ ایک ایسا قیمتی عمدہ موتی ہے کہ ایک سوداگر موتیوں کی تلاش میں نکلا، اور اسے جب معلوم ہوا کہ وہ موتی فلاں جگہ ہے تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، ایک موتی کے لیے سب کچھ بیچ دیا، ایک موتی خرید لیا۔ ہم مسیحی یا کوئی بھی سنے، ہم اپنا موازنہ کریں کہ جس کو ہم جنت یا بہشت یا فردوس کہتے ہیں یا آسمانی بادشاہی میں داخل ہونا کہتے ہیں، ہم اس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا یہ دیکھی ہوئی چیزیں جو فانی ہیں، جو چند روزہ ہیں، ان کو عزیز رکھتے ہیں؟ بات تھی بیچنے کی اور خریدنے کی، اور کلام پاک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کا سودا کر دیا اور موت خرید لی۔ بے شمار حوالہ جات ہے، لیکن اکن یشوع کی کتاب کے 7ویں باب میں پڑھیں گے، یشوع بزرگ کے زمانہ میں جس نے کچھ نفیس چادریں، چیزیں، سونے کی اینٹ وغیرہ چرا لی، اور اسرائیل کے 36 آدمی مر گئے، پوری قوم ہدیڑی گئی ایک شخص کے گناہ سے، پوری قوم مصیبت میں چلی گئی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ایک شخص کے گناہ سے قوم جائے یا نہ جائے تو شاید پورا خاندانی مصیبت میں چلا جائے۔ پھر بزرگ الیشا نبی کے زمانہ میں الیشا کا خادم جہازی جو نعمان کوڑی کے پیچھے چلا گیا، جب نعمان کوڑی پاک صاف ہو گیا تو مرد خدا بزرگ الیشا نے، جو صفت کسان کا بیٹا تھا، اپنے بار میں حل پر، جب بزرگ ایلیا ہورو پہاڑ کی غار میں تھے، انہوں نے اس نعمان کوڑی کے سارے یعنی کہ طوائف کو، یعنی تحفے، شاید میں نے غلط نہ بول دیا ہو، تحفے سے سارے تحفوں کو ٹھکرا دیا، کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن ان کے خادم جہازی نے اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا، اور پیچھے جا کر جھوٹ بھی بولا کہ جناب ٹھہر دیں، میرے آقا نے بیچا ہے، کچھ مہمان آ گئے ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ اس میں سے دے دو۔ اس نے کہا سب تمہارے تھا، جو بھی لایا خدا کا روح جو الیشا نے ایلیا سے دگنا مانگا تھا، وہ الیشا بزرگ کے اندر تھا، اور وہ خدا کا روح کیمرے کی طرح الیشا میں سے دیکھ رہا تھا، اور الیشا کو بتا رہا تھا کہ جہازی کہاں گیا ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ جہازی نے جھوٹ بھی بولا، چیزیں چھپائی تھی۔ آگے کیا خرید لیا اس نے؟ 7 پشتوں تک کوڑ خرید لیا۔ اے انسانوں، ہم اپنے ضمیر کا ہی سودا نہ کر دیں، زندگی کی جگہ موت ہی نہ خرید لیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم اناجیل میں، یسوع مسیح کا ایک چیلا شاگرد، معاف کرنا، جس کو خزانچی بھی بنایا ہوا تھا، یہودا اسکریوتی، جس نے جمعرات کی شام کو یہ ضمیر کا سودا اس نے دن کے ٹائم پہلے کیا ہوا تھا، جہاں مسیح نے اسے بھی نوالا دیا، لیکن شیطان اس میں سما گیا۔ یہ غور کرنا کس میں سما گیا؟ جو استاد اعظم کے ساتھ، اپنے ربی کے ساتھ ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا۔ ربی کا مطلب ہے راہبر، وہ استاد بھی تھے، مالک بھی، آقا بھی، بڑے بھائی بھی، اچھے دوست بھی، اور ربی بھی، اور آج بھی ہیں۔ مسیح آج بھی ہمارے ربی ہیں جو روح میں یہاں موجود ہیں۔ مسیح نے کہا یہودا اسکریوتی سے، جلدی کر جا، جو تو کرنا چاہتا ہے جلدی کر لے۔ شاگرد سمجھے کہ یہودا کے پاس، یعنی اسکریوتی، یہودا اسکریوتی کے پاس، اس کے باپ کا نام ہے یوتی، یوت جگہ ہے، نام یہودا تھا، یوت کا رہنے والا تھا، اس کے باپ کا نام تھا یہودا اسکریوتی۔ لوگوں نے سمجھا، شاگردوں نے، کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس پیسے ہیں، کل کے لیے بھی سامان لے آیا، لیکن اس نے سامان تو خریدا، اپنی موت کا سامان خرید لیا، موت کا، اپنے خداوند کو بیچ ڈالا، اپنے ضمیر کا سودا کر دیا چاندی کے 30 سکوں میں، اور موت خرید لی۔ اعمال کی کتاب غالباً 5واں باب ہوگا۔ حنانیہ اور سفیرہ، انہوں نے ایک خطہ کا کہا، یہ بیچ کے ساری پراپرٹی کا پیسہ شاگردوں کے حوالے کر دیں گے، ان کے قدموں میں رکھ دیں گے۔
لوگ بیچ باچ کر دیتے تھے، لیکن دونوں نے جگہ بیچی۔ جب پیسے سامنے آئے تو چاندی کے ہی سکے تھے، دونوں نے ایکا کیا۔ ابلیس ان کے اندر آ گیا، انہوں نے بھی اپنے ضمیر کا سودا کر لیا، ضمیر کو بیچ ڈالا، کچھ رقم رکھ لی، اور خدا کا روح پطرس میں سے ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ پطرس بزرگ کے سامنے ہی حنانیہ آیا، غالباً رسولوں کا اعمال میں 5 باب۔ تو پطرس بزرگ نے کہا، اے حنانیہ، کیا یہ جائیداد تم نے اتنے ہی کو بیچی تھی؟ اس نے صاف جھوٹ بول دیا، ہاں جناب۔ خدا نے پھر ایک اور موقع دیا۔ پطرس نے دوبارہ کہا کہ شاید یہ سمجھ جائے کہ واقعی یہ جائیداد تم نے اتنے کو بیچی، پھر جھوٹ بول گیا، ہاں جی۔ تو بزرگوں نے کہا، تم نے کیوں ایکا کیا کہ تو کچھ رکھ آیا ہے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں، تو نے خدا سے جھوٹ بولا۔ وہ اسی وقت گرا اور مر گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد اس کی بیوی آئی، اس کو جب بتایا گیا وہی مر گیا۔ انہوں نے کیا خریدا؟ موت خرید لی۔ آئے سننے والوں، خاص کر خدا کے خادم، جن میں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو شامل کرتا ہوں، پاسٹر عامر شہزاد کو جو FG کے ہیں کامرہ میں، اپنے بھائیوں کو شامل کرتا ہوں جو 2 بھائی ایلڈر ہیں، میرے بہنوئی خادم ہیں، میں شامل کرتا ہوں اپنے سمیت کہ اے عزیزو، ہم کیا خرید رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی امریکہ کے ڈالر لینے کے لیے، یا غیر ملکیوں سے پیسہ لینے کے لیے، یا پاکستانیوں سے داعیکی کے رنگ میں، یا کیسے بھی ہدیہ جات تحفے طوائف لینے کے لیے کہیں اپنے ضمیر کا ہی سودا تو نہیں کر رہے؟ یہاں تو ہم فانی چیزیں خرید رہے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں، 4-5 منزلہ بلڈنگیں، ہر چیز، ہر بیٹے کی الگ گاڑی ہو، ہر بیٹی کی الگ ہو، لیکن وہ جو بادشاہی ہے جس کو چھپا ہوا خزانہ مسیح نے کہا، اور وہ کہاں ہے؟ کھیت کلیسیا ہے، کھیت کلیسیا ہے، اور یہ اس کی کان ہے، خزانے کی یہ کان بائبل مقدس ہے۔ عمدہ موتی مسیح میں نے پایا ہے، ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں ہی پیارا ہے، اس جیسا اور کہاں۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی، آسمانی بادشاہی، ہماری فانی چیزوں سے، جو غیر فانی چیز ہے، سب سے قیمتی ہے۔ ذرا پیارو غور کریں، ابھی چند دن پہلے اس دنیا پر کیا ہوا ہے۔ متی رسول کی انجیل مقدس کا 24 باب پورا ہو رہا ہے فوراً۔ ملک کے شام اور ترکی، میں رو پڑا، وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ سبق نہیں؟ اور بقول کلام پاک، یروشلم سے جو مسیحیت ہے وہ پہلے دمشق میں گئی، ملک شام میں، جبکہ اس کا نام اس وقت سوریا تھا، انگلش میں سیریا، اور پھر ترکی کی طرف مسیحیت آئی، جہاں 7 کلیسیوں کا زیادہ ذکر ہے، اور وہ افسس کی طرف ایک زیادہ کلیسیاں ترکی میں ہوئی، قبرص میں، یونان میں، شام میں۔ اے پاکستان کے مسیحو، اے سننے والے مسیحو، غور کرو کہ ہم دعا اربانی میں کہتے تیری بادشاہی آئے، یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے ماننے والوں، اے دنیا والوں، جب تم یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھو اور سنو جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ہمارے مسیحا بہت جلد آسمان سے آ رہے ہیں، ریپچر کا زمانہ بہت دور ہے۔ میں پھر ایک چھوٹی سی عرض کروں، 15 دسمبر 2021 میں خدا نے مجھے دعا میں جو 4 عدد دکھائے، مجھے اس میں شک نہیں آیا، بہتوں کو بتایا، 7 کا عدد، 10 کا عدد، 20 کا اور 30 کا عدد، ایسے لگتا ہے جیسے 2030 میں خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ عالمگیر بادشاہت شروع ہو جائے۔ 2030 میں یہ سپر پاوریں ختم ہو جائیں گی۔ حالات بتا رہے ہیں، اے مسیحو،
مسیح کے آنے کے لیے مکمل تیار ہو جائے، اور دنیا کی ان فانی چیزوں سے محبت نہ کرے۔ جو غیر فانی چیزیں ہیں، جو ہم نے دیکھی نہیں سنی نہیں، آسمان پر ہے، ان کی طرف آگے بڑھتے جائیں۔ ہم دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، اپنے کمزور بھائیوں کو مسیح میں تباہ نہ کریں۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہم بھی حقیقی مسیح بن جائیں۔ مسیح میں سب کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے عزیز کی بھی سلامتی چاہیں، کیونکہ افواہ ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا بھی نمبر آ رہا ہے، اور یہ تو پوری دنیا پر آئے گا۔ کلام پاک میں لکھا ہے، اے انسان تیری شامت آ گئی ہے۔ حزقیل کی کتاب بھی پڑھے 21 باب، تیری شامت آ گئی ہے، اے انسان تیری شامت آ گئی ہے۔ ہم 60 باب بھی پڑھے، یہ زمین تھر تھرائے گی، آسمان سے ستارے ایسے گریں گے جیسے کہ انجیر کا کچا پھل ہلانے سے جڑ جاتا ہے۔ انسان کدھر جائے گا؟ اس کے سامنے تو پہاڑ نہیں ٹھہر سکیں گے، ٹیلے نہیں ٹھہر سکیں گے، بحر سمندر سب خشک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کو خداوند اوپر اٹھا لیں گے وہ مبارک انسان ہیں، اور قبروں میں سے مقصر نکلنے ہی والے ہیں۔ مبارک ہے وہ مردے جو پہلی قیامت میں شامل ہوں۔ ہم اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، آسمان کی بادشاہی کو اول ترجیح دیں، اور دنیا پہ اتنی چیزیں نہ بنائیں۔ یہ چند روزہ ہیں۔ اگر آپ نے خبروں میں دیکھا ہو کہ کیسی بلڈنگیں ہل رہی تھی، ہر رات کو اپنے ایک کے گناہ کی معافی مانگ کے بستر پر جایا کرے، خاندان سمیت شخص سمیت تک خدا سے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ کے کہ خدا میرے خاندان کے عزیزوں کے میرے جو 24 گھنٹے میں گناہ ہوئے معاف کر دے۔ صبح اٹھتے ہی اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے آپ کو پھر خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ کچھ علم نہیں کہ ان دنوں میں کیا ہو جائے، اور یہ سال بھی بہت خاص ہے۔ سن 2022 2023 بڑے خاص تھے، اور سن 2022 کے جنوری سے ہی کیا ہوا ہمارے بری میں، سیلاب کیسے طوفان آئے، 370 گنا زیادہ فلڈ آیا تھا۔ جہاں ایک قطرہ اوپر سے گرتا ہے اس کی جگہ 370 قطرے گرے تھے۔ اس سال بہت تباہی ہونے والی ہے۔ دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ٹال دیتے ہیں، رحم کرتے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ خدا میں سب کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔